کیا میری چونچ میں, چڑیا کی چونچ میں 3 بوندیں آ سکتی ہیں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے, کوئی سب یہی نہیں ہے میرے پاس, یہی دریا ہے, یہی منصہار ہے, یہی چیلنج ہے میرے. تو اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. اور جب یہ میں نے سارا انہیں بتایا تو انہوں نے کہا سر یہ تو ہو چکا ہے, یہ ہونا تو نہیں ہے. میں نے کہا جی کب ہو چکا؟ انہوں نے کہا جب سے عائشہ بہن نے جوائن کیا یہ تو ہو چکا ہے. تو ہمارے اردو سیکشن کو جس طرح سے ڈاکٹر عائشہ عظیم نے دیکھا ہے, اور جس طرح سے یہاں پر لٹریری ایکٹیویٹیز, کتابوں کی تقریبیں, رونمائی, اور سب سے بڑھ کے بالکل ایک ہم بے غرض ہو کے سر یہ حاضر کرتے ہیں. فاؤنڈیشن ہماری کوئی ایسا نہیں ہے. ایون ڈاکٹر صاحب میرے محلے دار بھی ہیں تو ان سے بڑی محبت ہے. میں سے بھی ہیں, بہت 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 قریب ہیں, دل کے تو بہت ہی قریب ہیں, کہ اس میں ایون کہ نظریاتی طور پہ بھی میرے سے کوئی مختلف ہے تو میں کہتا ہوں یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ فلٹر لگے ہوتے ہیں کہ نہیں میرا فالوور ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں یار میرا کرٹیک ہے تو اس کو پہلے لیں. کیا بات. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو شیوا ہے بڑے لوگوں کا, ہم تو بچے ہیں, لیکن اس شیوے اور اس صفت سے میں نے بڑا کچھ سیکھا. جب آپ کسی کو قبول کرتے ہیں اور ایز اٹ از قبول کرتے ہیں اور آپ کنڈیشنز نہیں لگاتے تو پھر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں جس میں جس گوگل پہ لکھا جائے تو جواب آ جاتا ہے, اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جس میں انفارمیشن اتنی آسان ہے, اس میں اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ سوچ نہیں سکتے. آپ گیپ کا اندازہ لگائیے. میں یہ محبت سے گیپ بتانے لگا. میری والدہ کو مجھے سمجھانا اتنا مشکل ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا حیران ہو جائے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ جی میں مختلف اداروں میں جا کے میں پڑھاتا ہوں, میں نے گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھایا ہے, میں نے جوڈیشری کو پڑھایا ہے, میں نے سیلسز کو پڑھایا, میں نے یہ کنسلٹنسی. وہ کہتے ہیں پتر سان گل کرنا ٹیوشن پڑھا میں. میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اب صبح میں کسی جگہ سے آ رہا ہوں اور پاکستان کی جو ساری مارکیٹ ہے, پولٹری مارکیٹ, اس کے جو بگ جوائنٹ ہے نمبر 1, وہ میرے ساتھ گیسٹ اسپیکر تھے. وہ بتانے لگے کہ حال احوال یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ مارکیٹ کا اتنا جو ہے فیڈ ہم دے رہے ہیں, اور اتنا بڑا پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ فیڈ کا ہے, پولٹری کا. تو وہ کہتے ہیں اس کے باوجود جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ جی میں کہتے ہیں ڈاکٹر, وہ اگلا کہتا ہے اچھا تسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو؟ نہیں جی میں نے وہ جو ہے وہ ویٹرنری میں ڈاکٹر. وہ کہتا ہے تسی سیدھی گل کیوں نہیں کرتے, ڈنگر ڈاکٹر ڈنگر ڈاکٹر کو آپ پڑھے. اچھا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اب ایک اور میرے دوستوں کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں, انہیں کوئی سمجھانے لگ پڑا کہ میں شاعر ہوں. بڑی دیر سمجھاتا ہے, اس نے وہ 2 ادھر کے بیٹھ سنا, انہوں نے کہا یہ تو سیدھی گل کر مل ہے تو. یہ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر عائشہ عظیم اور ڈاکٹر فواد بھائی اور بلوچ صاحب جیسے اور ہماری بہن جیسے اور یہ سب قابل لوگ ہیں جو کہہ لیجیے 24 گھنٹے شاعر نہیں ہے. شاعری کا پیشن ہے, شوق ہے. میں ادھر تصویر لگی تھی طارق بلوچ سرائی کی, تو کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ طارق بلوچ سرائی سے کیوں اتنا پیار کرتے ہیں. میں کہا دیکھیں ان کی جاب جو ہے نا وہ پاسپورٹ پہ, لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ لکھنا ہے. مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جن کا کام ان کی پہچان ہوتی ہے. یعنی آپ فرض کیجئے نا کہ کسی کو اگر یہ بتانا پڑے کہ جی میں یہ لگاؤں کسی ادارے میں, کتنا مشکل ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے کام کرتا ہوں اپنی گفتگو کا. لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے, اس ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لا چکے ہیں. ان کو ایک دفعہ آنا پڑا میرے پاس, ظاہر جوڈیشری آتی تھی کیونکہ میرا جوڈیشل اکیڈمی سے واسطہ بڑا گیا. تو میں نے بچوں کو کہا میں بیٹے پروٹوکولز دیکھو سر آ رہے ہیں اور یہ اور سارا. تو ایک صاحب آئے اور وہ ان کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا اور گاڑی, اب وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے ڈرائیور کے ساتھ, اور وہ آئے اور انہوں نے کیا پہنی نہیں تھی. ایک صاحب انہوں نے آ کے کہا جی میں نے قاسم علی شاہ سے کہا, وہ کہ جی پیچھے ہٹ جو چیف جسٹس آندہ پہ اسی پروٹوکول لوا رہے ہیں سر, سوری شاہ صاحب سے نہیں مل سکتے. کہ یار میں ہی چیف جسٹس ہوں, میں مل رہا. سارے حیران ہو گئے کہ یار ایک گاڑی میں آگے بیٹھ کے وقت کا اتنا طاقتور چیف جسٹس, اور بعد میں ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ چلے گئے, اور گاڑے بگاڑے آپ ان کا نام بھی مختلف سرخیوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلے کیا دیے ہیں, ان کے فیصلوں کو بھی بینچ مارک مانا جاتا ہے. چند دن گزرے ڈاکٹر صاحب, تو ایک سول جج درجہ سول مجھے ملنے آیا, وہ بھی اسٹوڈنٹ تھا. وہ گن مین سمیت میرے دفتر میں اندر آ گئے. کیا آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میرا جنازہ سارے اٹھائیں تو میں جج ہوں, ان کے بغیر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی میں جج ہوں. سر یاد رکھیے بڑے لوگ, دنیا کہتی ہے بڑے لوگ, تو کہنا نہیں پڑتا ہوں. کیا بات ہے. سورج نے آج تک چیخ کے کہا ہے کہ میرے سے آنکھ نہیں ملانی آپ,
ملا کے دکھائیں آپ ذرا, ملا نہیں سکتے. دریا کی روانی نے کبھی شور نہیں مچایا. آپ چھلانگ لگائیں, آپ کی تیراکی کا امتحان شروع ہو جائے, پھول کے ساتھ جنگ ہو جائے, مسل دیں اس کو, ہاتھ سے خوشبو نہیں مٹا سکیں گے اس کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو آسانی پیدا کرنا ہے, اس کا کوئی تعلق کہہ لیجیے نہ فرقے کے ساتھ ہے, نہ دین کے ساتھ ہے, نہ کسی چیز کے ساتھ. اور قربان جائیے اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی جن کے قدموں کی خاک ہے ہم, آپ سے کسی نے یہ واقعہ ہے تاریخ اسلام کی کتابوں میں, سیرت میں لکھا ہے کہ کسی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بھوکا ہو, نے کہا کھانا کھلاؤ. فرمایا اگر وہ مشرک ہو, فرمایا پھر بھی کھانا کھلاؤ, انسان تو وہ ہے نا. یعنی احترام انسانیت یا انسان کی قدردانی یہ ہے کہ جو یہ پوچھتا ہے, بقول واسف علی واسف, ہم ڈوبنے والے سے پہلے پوچھتے ہیں تیرا کلمہ کون سا, تو کیسے بچائیں گے؟ بچانے کی بنیاد صرف ایک ہے, وہ ہمدردی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ میرا بچہ ہے, یہ ڈوب رہا ہو تو میں کیوں نہیں بچاؤں. تو یہ جو جس کو میں بالکل نہیں جانتا, یہ بھی کسی ماں کا بچہ ہے, یہ بھی کسی کا لگتے جگر ہے. تو حضور والا یہ ایک چھوٹا سا پیغام, اور اس شکریہ کے ساتھ کہ یہ میرا خیال آفیشیلی پہلا مشاعرہ ہے, ٹھیک ہے, مظاہرہ مظاہرہ ہو چکا ہے ہمارا, مظاہرہ نشست ہوئی, اس میں کہنا پڑتا تھا کہ ان سے کمال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی شاعر سے دوستی ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں درجے ہیں نا, دوستی بڑا بنیادی درجہ ہے, پھر اوپر کا درجہ ہے کہ شادی ہو جائے, بالکل ہی سچا رہا. کم از کم درجے پہ ایک صاحب ہے, حیات اللہ ان کو لمبی زندگی دے, میری ان کی نئی نئی دوستی. ان کا پرابلم یہ تھا ڈاکٹر صاحب کی رات کے 2 بجے بھی 12 تک ان کو ورد ہوئی ہے, شام کو دلی آ گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ کسی کو بھی محکمے میں ملازم تھے, میرے والد محترم کو ان سے کام پڑا, تو میں نے ابا جی کو کہا کہ وہ اپنا دوست ہے, آپ جائیے, وہ کام کر دیں گے. تو کام ہو گیا, ابا جی نے اس کے چند دن بعد انہیں بلاک کیا. میں نے کہا جی آپ نے انہیں کیوں بلاک کیا؟ کہنا نہیں یار میں وہ تیری مدد وہ دوستی افورڈ کرنا. میں نے کہا کس طرح؟ کہنا جی ایک تو پہلے وہ شیر بھیج دیں, پھر کہنا تجھے داد کیوں نہیں دی. بڑی مشکل ہوتی ہے شاید کی زندگی, آپ ادھر بیٹھے ہیں, کیا پتا ان کے حال احوال. یقین کیجیے شاعرہ ہو تو آمد کی شامت ہے, شاعر ہو تو دیر کی شامت. اس میں سب سے آسان جو درجہ ہے نا وہ آپ کا ہے, واہ واہ واہ. آپ ان کے حال احوال اور کچھ بھی نہیں گواچا ہوتا اداس ہو. بچے پورے ہوتے ہیں, یہ عشق کامیاب کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں جی بس جی ازل سے جدائی. تو میری آپ سب سے بالکل شاعروں سے ہمدردی ہے, اور میں ویلکم کرتا ہوں. یہ میرے محبت کے جذبات سے پلیز اسے مائنڈ نہ کیجیے گا, یہ نہ ہو بعد میں میرے پیچھے انڈے ٹماٹر. بچپن میں نے سے بڑی کوشش کی تھی شعر لکھنے کی بھی, لیکن وہ جب بھی میں سناتا تھا تو سنجیدہ شعر سے بھی لوگوں کے کہتے نکل جاتے تھے, لہٰذا میں نے اس سے استعفیٰ دیا اور میں موٹیویشن اسپیکنگ کی طرف آ گیا. بہت شکریہ. اچھا ہے کہ یہ آخری مشاعرہ تھا, اور آپ کو میں نے 3 باتوں کے لیے بلایا تھا. پہلی بات یہ کہ آپ میری تعریف کریں, دوسری بات یہ کہ آپ ہمارے گھر کے بڑے ہیں, آنے والے مہمانوں کو ویلکم کریں, اور تیسرا یہ کہ بہت سے لوگ ساتھی ہمارے جو یہاں آئے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہ رہے تھے, تو آپ اس سے پہلے کہ چلے جائیں تو ہم آپ کو یہاں چاہ رہے تھے کہ آپ موجود ہوں. ہم اپنا 25 سسٹم کا دوبارہ